دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ تو بذات خود ہی بہت واضح اور بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کے بارے میں ذکر کرتی ہے. میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام حالات میں فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ایک روزہ ہوتی ہے. صرف جنگ کے دوران یہ 2 دن کے لیے ہوئی ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ. لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ 4 دن کی یعنی 4 روزہ کور فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ تھی. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ جنگوں سے بھی زیادہ گھمبیر ایشو ان کے سامنے تھا. لہٰذا جو کچھ ان پریس ریلیز نے کہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے کل تک میڈیا کے ذریعے بھی، اخبارات کے ذریعے بھی یہ سب تک پہنچ جائے گی. میں اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا جانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی ہے اب کہ ہر پاکستانی، چاہے وہ جرنیل ہے یا وہ جج ہے، وکیل ہے یا وہ صحافی ہے، کلرک ہے یا وہ باس ہے، سپاہی ہے یا وہ ڈی آئی جی ہے یا آئی جی ہے، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کرے، پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ کرے، اور اگر وہ یہ کوشش کرتا ہے تو اس کی گردن دبوچنا یہ پاکستان کی مسلح افواج کا بھی کام ہے اور تمام لا انفورسر کا بھی کام ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ملک کے جو دشمن ہیں وہ اندرون ملک تو ہیں ہی، بیرون ملک بھی ہیں. بیرون ملکوں سے غیر ملکی فنڈنگ لے کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے سے دوچار کرنا میرے خیال سے دلالی کا کام ہے. یہ دلالی کسی پاکستان کو زیب نہیں دیتی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. جب اس کی ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فنڈنگ آتی ہے یہ یا امریکہ کرتا ہے یا بھارت کرتا ہے. ثبوت اس کا موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اسرائیل یہ بھی ازلی دشمن ہے پاکستان کا، کیونکہ اسرائیل کی قیادت آج کی نہیں، صدا سے یہ سمجھتی ہے کہ جب تک پاکستان موجود ہے فلسطینیوں کی حمایت اور ان کی امداد کرنے کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو جسٹیفائی ہو گیا. میں ان ہینڈلرز کی بات کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی حرکات، جس قسم کی کبھی کوششیں کی گئی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو کمیٹی آف نیشن میں ذلیل کرنے کے لیے، ان کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. وہ معافی کے نہ مستحق ہیں، نہ ان کے ساتھ معافی کی جانی چاہیے. تھوڑا اور ڈیپ چلتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے سی پیک. ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے ممکنات کہ پاکستان شاید چائنا اور رشیا کے تحت بننے والے بلاک میں شامل ہو جائے. اب یہ جب 2 باتیں آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اس سے تکلیف کن کو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. امریکہ کو سخت تکلیف ہے، یورپ کو بھی سخت تکلیف ہے. اس لیے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ باہر سے بیٹھ کے یہ معاونت کون کر رہا ہے، یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے. کیا اس طریقے سے ان حربوں سے ہمیں روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری قومی سالمیت کے، ہماری قومی یعنی استحکام کے فیصلے ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں، وہ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتے. ماضی میں ہوتا رہا ہے جب میڈ ان واشنگٹن ڈیسیشنز یہاں امپوز ہوتے تھے، بٹ نو لانگر دیٹ سچویشن از دیئر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیے انسانی حقوق بڑے پامال ہو گئے جی. اس کے اوپر ایک تو چیف صاحب بہت واضح طور پہ بولے ہیں کہ یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے، اس کا ہمارے ایکشنز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے جا رہا. مجھے بتائیے کہ میں ایسے انسانی حقوق پر لعنت بھیجتا ہوں کہ آپ اپنی ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملے کریں، آپ اپنی میاں والی جیسی ایئر بیس کے اندر پٹرول کے ٹرک لے کے جا کے جہازوں کو آگ لگانا چاہیں، آپ کور کمانڈر کا گھر رینسیک کر دیں، آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں. پوچھیں نا کوئی آپ کو، کیونکہ انسانی حقوق بڑے آڑے آ جائیں گے. 1,00,000 مرتبہ لعنت ہے ان انسانی حقوق پر جو اپنے ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہوں. وہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، بالکل.
یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے یہ وکالت کر رہے ہیں انسانی حقوق کی کہ وہ پائمال ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایکشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کے سانحات کیے ہیں، کوئی ہمدردی مجھے ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی ان کے آرگومنٹ میں کوئی رتی بھر جان ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اور میرے خیال میں کہ اب یہ خطرناک بھی ہے ایک طرح سے کہ کثرت سے جمع کیے گئے ہیں ناقابل تردید شواہد، نہ ان کو جھٹلایا جا سکے گا نہ ان کو بگاڑا جا سکے گا، تو میرے خیال میں جو ایک دلیل پہلے دی جا رہی تھی وہ تو میرے خیال میں اور کمزور پڑ جائے گی اگر اس طرح کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزوں پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کیسے کہتے ہیں جو اعتراض اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی آرمی کورٹس میں کیوں ٹرائل ہو رہا ہے؟ بھائی 1952 میں قانون میں نے تو نہیں بنایا تھا نا آپ نے بنایا تھا، اور اگر ایک قانون چلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اور افادیت موجود ہے، تبھی تو وہ اب تک چل رہا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایکٹ ایسا کریں گے جس کے اوپر گرفت اس ایکٹ کے تحت آتی ہو تو آپ کا ٹرائل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو شواہد کی بات آپ نے کی ہے، ایک باقاعدہ طویل لسٹ میرے پاس موجود ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل کتنے لوگ اس دن باہر نکلے تھے، ان میں سے کتنے لوگوں کی شناخت باقاعدہ ان کی ویڈیوز سے ہو چکی ہے، کتنے لوگوں کی شناخت ٹیلی فون کالز کی وجہ سے ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا انڈینائیبل ایویڈنس موجود ہے ان کے بارے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈر بھی اسی بات کا ہے کہ اگر ان شواہد کی بنیاد پر مقدمات قائم ہوتے ہیں اور ملٹری کورٹس میں چلتے ہیں، ٹرائل ہوتے ہیں، تو جان بچنا مشکل ہے۔ آپ نے سول عدالتوں کا حال تو دیکھ لیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے۔ میں یہ رونا رو چکا ہوں کئی دفعہ کہ ہمارے عدالتی نظام کا بھی جو بھرکس نکلا ہے اس پورے عرصے میں، اس کی بھی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ہم پہلے ہی بدقسمتی سے 130ویں نمبر پر تھے، لیکن جو شاہکار فیصلے ہم نے اس عرصے میں دیے ہیں وہ ہمیں کس نیچی سطح پر لے جائیں گے کوئی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس وقت۔ ممکن ہے فیل نہ ہو رہا ہو کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، لیکن آنے والے وقت میں ان فیصلوں کو اسی طرح سے جیسے بھٹو کے فیصلے کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا، اسی طرح سے ان فیصلوں کا مذاق بھی اڑے گا۔ کچھ تو ان کی موجودگی میں اڑ رہا ہے۔ میں نے کرد صاحب جو ہے، علی احمد کرد صاحب، ان کا ایک فیصلے کے اوپر تبصرہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر ایک مرتبہ میں اپنے ناظرین کو سناتا ہوں کہ جب پاناما کا فیصلہ ہوا اقامہ کے اوپر تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کھل کے نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ آڑے آ جاتی ہے توہین عدالت اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ توہین عدالت بھی ہمارے ملک میں جتنی کثرت سے استعمال ہوتی ہے کسی معاشرے میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دس از دا لاسٹ تھنگ ججز ول ایور انیشیٹ۔ اچھا بخاری صاحب، بہت پیچھے رہ گئی کہیں وہ بات چیت کی باتیں، مذاکرات کی باتیں، یہ کر لیں، یہ ٹیم بنا دیں، وہ بنا دیں، کیونکہ اب تو اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد صرف ایسا لگ رہا ہے کہ اب صرف ایکشن ہوگا۔ یہ جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ سے پہلے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہم اب پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم ان سے مذاکرات پی ڈی ایم نہ پہلے کر رہی تھی اور نہ ہم آئندہ کریں گے۔ اس نے یہ جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس نے اور آخری امید بھی ختم کر دی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جس کے اوپر اس قسم کے خوفناک الزامات ہوں۔ آئسولیشن ہوگی، آئسولیشن ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے وہ وائرل ہوئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اور یہ کہ باقی لوگ چھپ گئے ہیں جا کے، یہ چھپے وہی ہیں جو منہ چھپا کے آپ کی پارٹی میں آئے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی نے ایک اچھا جملہ اس کے اوپر کسا ہے کہ اچھا ہے جی اسکروٹنی ہو گئی ہے، بعد میں جو بھاگتے اب بھاگ گئے ہیں تو بہتر ہو گیا، لیکن وہ بھاگتے بھاگتے تباہی کر گئے ہیں تحریک انصاف کی بھی اور خان صاحب کی بھی۔ دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اب ٹرائل ہونے شروع ہو رہے ہیں، ججز کے اوپر بھی پریشر ہے۔ ججز اپنی مرضی سے ایک ضمانت مانگو 12 نہیں دے سکتے، اب نہ دینی چاہیے۔ وہ بائی ون گیٹ ون فری والا معاملہ اب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیسز آئیں گے باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ۔ یہ پہلے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں گے، اس کی اپیل ممکن ہے سول کورٹس میں، یس سول کورٹ میں اپیل ہے، لیکن اپیل میں بھی چونکہ یہ کیسز اتنے سالڈ بنے ہوئے ہوں گے کہ ججز کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کو بھی اسکاٹ فری جانے دینا۔
اچھا ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک مطلب اگر کچھ لوگوں کو اس پہ مسئلہ ہے تو یعنی ہے موجود، سول کورٹس کے اندر اپیل کا رائٹ تو ہے. ایبسلیوٹلی یہ ہے، میں نے کہا نا کہ یہ کوئی ڈریکونین لا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، صحیح. اسی لیے اس کے اوپر رائٹ آف اپیل بھی ہے، ایک نہیں ہے، دو اپیلوں کا. لیکن آپ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان جب کیس اتنا سالڈ جائے گا ایگزیکٹلی تو آپ پھر چھوڑیں گے کیسے آپ؟ آرمی کورٹس کے اندر وہ کیسز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ سرکاری وکیل والا حال نہیں ہوتا. اور ایک اور بات جو عائشہ کہنی چاہیے یہاں، وہ یہ کہ بہت سا ابہام پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جی فوج میں جرنیل ایک پیج پر نہیں ہے، جی وہ ساری فوج جو ہے اس میں ڈویژن ہے جی اینڈ ایوری تھنگ. یہ جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوتی ہے فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم، اس میں سبھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک میسج اور ایک بہت اسٹرانگ میسج گیا ہے کہ آرمی از ون یونٹ، کوئی اس کے اندر ڈویژن نہیں ہے. جو لوگ ذمہ دار تھے 9 مئی کے، ان کا یوم حساب مقرر ہو چکا ہوا ہے اور ہو رہا ہے ساتھ ساتھ.